61ویں رات شہرزاد نے کہا، جب نزت الزماں اور شہزادہ شرکان کو پتہ لگ چکا کہ وہ بہن بھائی ہیں اور ان سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، اور پھر شرکان نے اس کی شادی اپنے ایک بڑے دربان سے کر دی تاکہ اس کی بیٹی کی پرورش اس کے گھر ہوتی رہے، اور ادھر ان کا بھائی ذو المکان دمشق میں آگ جلانے والے کے پاس تھا، تو ایک دن بادشاہ عمر کا قاصد شہزادہ شرکان کے پاس آیا اور اپنے ساتھ ایک خط لایا۔ اس نے خط لے کر پڑھا تو اس میں سلام کے بعد لکھا ہوا تھا کہ اے عزیز شہزادے، میں اپنی اولاد کے غم میں سخت مبتلا ہو گیا ہوں اور سونا حرام ہو گیا ہے اور بیداری نے آ لیا ہے۔ اس خط کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہی یہ تجھے ملے تو مال اور خراج فوراً روانہ کر دیجیو، اور اس کے ہمراہ وہ کنیز بھی جسے تو نے خریدا اور جس کے ساتھ نکاح کیا ہے، کیونکہ میں اس کو دیکھنا اور اس کی گفتگو سننا چاہتا ہوں۔ میرے یہاں روم کے ملک سے ایک پارسا بڑھیا آئی ہے اور اپنے ساتھ 5 نوجوان اور کنواری کنیزیں لائی ہے، اور وہ کنیزیں ان تمام علوم اور آداب میں ماہر ہیں جن کی ضرورت انسان کو پڑتی ہے، اور اس بڑھیا اور ان کنیزوں کی تعریف سے زبان قاصر ہے، کیونکہ وہ علم اور فضیلت اور حکمت کا ذخیرہ ہیں۔ جب میں نے بڑھیا سے ان کی قیمت پوچھی تو وہ کہتی ہے کہ میں دمشق کے خراج سے کم نہ لوں گی، اور میرے خیال میں یہ قیمت زیادہ نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کی اتنی قیمت ہے۔ میں نے یہ شرط منظور کر لی ہے اور اب وہ میری ملکیت ہیں، لہذا خراج جلد روانہ کر تاکہ بڑھیا اپنے وطن واپس جائے، اور اپنی کنیز بھی یہاں بھیج تاکہ وہ ان سے علماء کے سامنے مناظرہ کرے۔ اگر وہ غالب آ گئی تو میں اسے تیرے پاس بغداد کے خراج کے ساتھ بھیج دوں گا۔ جب شرکان نے خط پڑھا تو وہ اپنی بہن کے پاس گیا اور اسے خط کا مضمون سنایا، اور اس سے کہنے لگا کہ بہن، تیری رائے کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جو تیری رائے ہو مناسب ہے، اگر تو مجھے میرے شوہر کے ساتھ بھیج دے تو میں اپنے باپ سے اپنا قصہ بیان کروں جو مجھے اپنے بھائی ذو المکان بدو اور سوداگر کے ساتھ پیش آیا، اور پھر تو نے مجھے خرید کر آزاد کیا اور میرا نکاح دربان سے کر دیا۔ شرکان نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، اور اس نے خراج اکٹھا کر کے اسے دربان کے حوالے کیا اور کہا کہ اسے اور اپنی بیوی کو لے کر بغداد جا۔ دربان نے یہ حکم بصر و چشم منظور کیا، اور شرکان نے اونٹ اور خچر لدوائے اور ایک خط لکھ کر اس کو دیا، اور اپنی بہن سے وہ جواہر لے کر ایک خالص سونے کی لڑی میں پرویا اور اپنی بیٹی کی گردن میں پہنا دیا۔ اب یہ محض اتفاق تھا کہ ذو المکان اور آگ جلانے والا بھی اسی جگہ پہنچے جہاں شرکان کے خادم سفر کی تیاری کر رہے تھے۔ جب ذو المکان نے وہ قافلہ دیکھا تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا سامان ہے اور اس کا مالک کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ دمشق کا خراج ہے جو بغداد کے بادشاہ عمر بن نعمان کے پاس جا رہا ہے، اور اس کا مالک دمشق کا والی ہے، اور اس نے اسے اپنے بڑے دربان کے سپرد کیا ہے۔ جب اس نے یہ سنا تو وہ رونے لگا اور اپنے ماں باپ، بہن اور وطن کو یاد کرنے لگا۔
اب اس نے آگ جلانے والے سے کہا کہ اب میرا یہاں ٹھہرنا مشکل ہے، میں اس قافلے کے ساتھ جاتا ہوں اور چلتے چلتے اپنے وطن پہنچ جاؤں گا۔ آگ جلانے والے نے کہا کہ میں نے تجھے بیت المقدس سے یہاں اکیلے آنے نہ دیا، اور یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ میں تجھے اکیلا بغداد جانے دوں؟ میں بھی تیرے ساتھ چلوں گا، اور جب تک تو اپنے گھر نہ پہنچ جائے تیرا ساتھ ہرگز نہ چھوڑوں گا۔ ذوالمکان نے کہا کہ اے میرے آقا، بصر و چشم، بڑے شوق سے چل۔ اب آگ جلانے والے نے تیاری شروع کر دی اور اس کے لیے ایک گدھا کسا اور اس گدھے پر اس کی خرجی لا دی اور اس میں راہ کے لیے کچھ توچہ رکھ لیا، اور جب قافلے والوں نے کوچ بول دیا تو وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیے۔ اب وہ چلتے چلتے 10 دن کے بعد ہما پہنچے اور 3 دن قیام کیا، اور پھر وہاں سے چل کر وہ 5 دن کے بعد بغداد کے قریب پہنچے، اور انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا اور ایک بڑے میدان میں خیمے گاڑ دیے۔ جب رات ہوئی اور ہر طرف خاموشی ہو گئی تو ذوالمکان کو اپنی بہن نزلۃ الزما کی یاد آنے لگی، اور یہ بھی کہ وہ اب کس طرح اپنی بہن کے بغیر گھر واپس جا رہا ہے، اور اگر اس کا باپ اس سے اس کی بہن کے بارے میں پوچھے گا تو وہ کیا جواب دے گا۔ یہ سوچ کر وہ رونے اور آہیں بھرنے لگا۔ آگ جلانے والے نے کہا کہ ہم دربان کے خیمے کے پاس ہیں، یہاں رونا اور آہیں بھرنا ٹھیک نہیں ہے۔ غم کی شدت کی وجہ سے ذوالمکان نے کہا کہ میں تو ضرور روؤں گا اور اشعار پڑھوں گا، ممکن ہے کہ میرے دل کی آگ ذرا ٹھنڈی ہو جائے۔ آگ جلانے والے نے کہا کہ میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں، اس غمگینی کو اس وقت تک جانے دے جب تک ہم تیرے وطن نہ پہنچ جائیں، اس کے بعد جو تیرا جی چاہے کیجیو۔ ذوالمکان نے کہا کہ خدا کی قسم میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا منہ بغداد کی طرف کیا۔ چاند نکلا ہوا تھا اور چاندنی پھیلی ہوئی تھی، اور اس رات نزلۃ الزما کو بالکل نیند نہ آتی تھی، اور وہ کروٹیں بدل رہی تھی اور اپنے بھائی کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ اسی حالت میں اس نے اپنے بھائی ذوالمکان کو روتے اور اشعار گاتے ہوئے سنا۔ جب وہ گا چکا تو اس نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب نزلۃ الزما نے رات کے وقت یہ آواز سنی تو اس کے دل کو ذرا سکون ہوا اور وہ خوش ہو گئی اور اٹھ کر خادم کو آواز دی۔ خادم نے کہا کہ کیا حکم ہے؟ اس نے کہا کہ جا اور اس شخص کو لے آ جو اشعار پڑھ رہا ہے۔ خادم نے کہا کہ میں نے تو کوئی اشعار نہیں سنے اور نہ میں اس شخص کو پہچانتا ہوں۔ نزلۃ الزما نے کہا کہ جس کو تو جاگتا پائے بس وہی اشعار پڑھ رہا ہے، جا اور اسے لے آ۔ خادم گیا اور اس نے جگہ جگہ تلاش کیا اور سوائے آگ جلانے والے کے کسی کو جاگتا نہ پایا۔ جب آگ جلانے والے نے خادم کو اپنے سر پر کھڑا دیکھا تو وہ ڈر گیا۔ اب خادم نے پوچھا کہ کیا تو ہی اشعار پڑھتا تھا جن کو میری آقا نے سنا ہے؟ آگ جلانے والے کو یقین ہو گیا کہ اشعار سن کر مالکہ کو غصہ آ گیا ہے۔ وہ ڈرا اور کہنے لگا کہ میں نے نہیں پڑھے۔ خادم نے کہا کہ پھر بتا کہ کون پڑھ رہا تھا، کیونکہ تو بیدار ہے اور تو اسے ضرور جانتا ہوگا۔
آگ جلانے والا ذو المکان کی خاطر ڈرا اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خادم سے اسے کوئی نقصان پہنچے، اور خادم کو جواب دیا کہ خدا کی قسم میں اسے نہیں جانتا۔ خادم نے کہا کہ واللہ تو جھوٹا ہے، کیونکہ یہاں سوائے تیرے اور کوئی بیدار نہیں ہے، تو اسے ضرور جانتا ہے۔ آگ جلانے والے نے کہا کہ واللہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، اشعار گانے والا کوئی راہگیر تھا جس نے مجھے جگا کر مصیبت میں ڈالا۔ خادم نے کہا کہ اچھا، اگر اب اسے دیکھیو تو مجھے خبر کیجیو اور اسے پکڑ لیجیو۔ اس نے کہا کہ اچھا تو جا اور میں اسے پکڑ کر لے آؤں گا۔ یہ سن کر خادم وہاں سے چلا گیا اور اپنی مالکہ کے پاس جا کر ماجرا بیان کیا اور کہا کہ اسے کوئی نہیں جانتا، وہ کوئی راہگیر تھا۔ یہ سن کر وہ چپ ہو گئی۔ جب ذو المکان کو ذرا افاقہ ہوا تو اس نے دیکھا کہ چاند بیچ آسمان پر آ چکا ہے اور صبح کی بھینی بھینی ہوا چل رہی ہے۔ اس کے دل میں تمنائیں اور غم امنڈنے لگے اور اس نے اپنی آواز سدھاری اور چاہتا ہی تھا کہ گائے کہ آگ جلانے والے نے کہا کہ تو کیا کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں اشعار پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ میرے دل کی آگ بجھے۔ آگ جلانے والے نے کہا کہ تجھے معلوم نہیں کہ مجھ پر کیا گزری، اور اگر میں خادم کی خوشامد نہ کرتا تو وہ مجھے مار ڈالتا۔ ذو المکان نے کہا کہ ذرا تفصیل سے بیان کر۔ اس نے کہا کہ جب تو بے ہوش تھا تو خادم میرے پاس آیا اور اس کے پاس لکڑی کا ایک لمبا ڈنڈا تھا، اور وہ ہر شخص کے چہرے کی طرف دیکھتا جاتا تھا اور پوچھتا جاتا تھا کہ کس نے اشعار گائے ہیں۔ سوائے میرے کوئی بیدار نہ تھا، اور اس نے مجھ سے دریافت کیا۔ میں نے کہا کہ کوئی راہگیر تھا۔ اس پر وہ چلا گیا اور خدا نے میری جان بچا لی، ورنہ وہ مجھے مار ڈالتا۔ اب وہ مجھ سے کہہ گیا ہے کہ اگر دوبارہ سنیو تو اسے میرے پاس لے آئیو۔ جب ذو المکان نے یہ سنا تو وہ رونے لگا اور کہا کہ دیکھوں مجھے شعر پڑھنے سے کون روکتا ہے، میں تو پڑھوں گا خواہ میرے اوپر کچھ ہی گزرے۔ اب میں اپنے وطن کے قریب ہوں اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ آگ جلانے والے نے کہا کہ تو اپنی ہلاکت پر تلا بیٹھا ہے۔ ذو المکان نے کہا کہ میں تو ضرور پڑھوں گا۔ اس نے جواب دیا کہ اس وقت سے مجھ میں اور تجھ میں جدائی ہوتی ہے۔ میرا ارادہ تھا کہ جب تک تجھے تیرے وطن نہ پہنچا دوں اور تجھے تیرے ماں باپ سے نہ ملا دوں، تیرا ساتھ ہرگز نہ چھوڑوں۔ 1.5 سال سے تو میرے پاس ہے اور میں نے تجھے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ آخر تو اشعار پڑھنے پر اصرار کیوں کرتا ہے، حالانکہ ہم چلنے اور بیداری کی وجہ سے تھکے ہوئے ہیں اور سب لوگ سو رہے ہیں تاکہ ان کی تھکن اتر جائے۔ ذو المکان نے کہا کہ میں تو باز نہیں آنے کا، اور اس کے درد و غم نے اسے پردہ دری پر مجبور کر دیا اور وہ اشعار پڑھنے لگا۔ جب وہ پڑھ چکا تو اس نے 3 بار چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اب آگ جلانے والا اٹھا اور اس نے اسے چادر اڑا دی۔ جب نزلت الزمان نے پہلی بار اشعار سنے تھے تو اسے اپنے باپ
اور ماں اور بھائی کی یاد آئی تھی۔ اب جب دوبارہ اس نے اشعار سنے تو وہ رونے لگی اور خادم پر ناراض ہو کر کہنے لگی کہ حیف ہو تجھ پر، جس نے پہلے اشعار پڑھے تھے اس نے پھر پڑھے ہیں، اور وہ شخص یہاں سے قریب ہے۔ خدا کی قسم، اگر تو اسے میرے پاس نہ لایا تو اپنے شوہر سے کہہ کر تجھے خوب مار پڑوا کر نکلوا دوں گی، لیکن یہ 100 دینار لیتا جا اور اسے دے اور اسے نرمی کے ساتھ بلا لا اور اسے تکلیف مت دیجیو۔ اگر وہ اسے لینے سے انکار کر دے تو اسے یہ دوسری تھیلی دیجیو جس میں 1000 دینار ہے۔ اگر وہ اسے لینے سے بھی انکار کر دے تو اسے مجبور مت کیجیو، بلکہ اس کا گھر اور پیشہ پوچھ لیجیو اور یہ کہ وہ کس ملک کا ہے، اور جلد میرے پاس لوٹ آئیو اور دیر مت کیجیو۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔